السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نامہ اور میں ہوں سید عنایت۔ آج ہم بات کریں گے ایسے معاہدے کی جو نہ صرف مشرق وسطیٰ کی سیاست کو بدل چکا ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑے سوالیہ نشان کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا یہ امن کا پیغام ہے یا مفادات کا سودا؟ کون سے ممالک اس میں شامل ہوئے؟ مسلمان اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں اور پاکستان پر اس کا کیا دباؤ ہے؟ آئیے ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، ابراہم ایکارڈ 2020 میں طے پانے والے تاریخی امن معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے جو اسرائیل اور کئی عرب ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کیا گیا۔ یہ معاہدہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی ثالثی میں ہوا اور اس کا نام ابراہم رکھا گیا کیونکہ یہ نام یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے مشترکہ روحانی ورثے کی عکاسی کرتا ہے۔ اس معاہدے کو بظاہر امن، معاشی تعاون اور خطے میں استحکام بتایا گیا، لیکن حقیقت میں یہ معاہدہ فلسطینی کاز سے انحراف، اسرائیل کو جائز مقام دینے اور مسلم دنیا کو تقسیم کرنے کی ایک بڑی چال تھی۔ اس کے اہم معاہدات میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات میں 13 اگست 2020 کو یہ معاہدہ ہوا اور اعلان کیا گیا کہ اسرائیل اور UAE اپنے تعلقات کو معمول پر لائیں گے۔ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے سفارتی، اقتصادی اور تکنیکی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ UAE اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا خلیجی ملک بنا۔ دوسرا معاہدہ اسرائیل اور بحرین کے درمیان 11 اگست 2020 کو ہوا۔ بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا اعلان کیا۔ یہ معاہدہ بھی بظاہر سفارتی تعلقات، تجارت اور سیاحت کے شعبوں میں تعاون پر مرکوز تھا۔ 23 اگست 2020 کو سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کا اعلان کیا اور اس کے بدلے میں امریکہ نے مغربی صحارا پر مراکش کے دعوے کو تسلیم کیا۔ ناظرین، اب ہم ان معاہدات سے ان ممالک کو حاصل ہونے والے فوائد پر بات کرتے ہیں۔ UAE کو امریکہ کی طرف سے جدید F-35 جنگی طیارے دیے جانے کی پیشکش ہوئی۔ بحرین پر چونکہ سعودی عربیہ کا اثر ہے اس لیے وہ بھی ایران کے خلاف اتحاد چاہتا تھا۔ سوڈان کو امریکی پابندیاں ہٹوانے کی شدید ضرورت تھی کیونکہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس کی معیشت بدحالی کا شکار تھی، اس لیے سوڈان نے بھی یہ معاہدہ کر لیا۔ موروکو چاہتا تھا کہ امریکہ اس کے مغربی صحارا کے دعوے کو تسلیم کرے۔ امریکہ نے اس معاہدے کے بدلے اس حق کو تسلیم کیا اور یوں مراکش نے بھی یہ معاہدہ کر لیا۔ یعنی ان سب ممالک نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر یہ معاہدات کیے۔ ان معاہدوں کو مسلم دنیا میں شدید تنقید کا سامنا رہا اور اسے فلسطین کے ساتھ غداری کہا گیا۔ فلسطین کی عوام اور دوسرے اسلامی ممالک کی عوام نے اس پر شدید احتجاج کیا اور اسے ناپسند کیا، تاہم مذکورہ ممالک نے اپنی ملکی مفادات کی خاطر فلسطین کاز اور یہودی مخالف ایجنڈے کو پس پش ڈال دیا۔ اس معاہدے کے بعد ان ممالک اور اسرائیل کے درمیان تجارت، سیاحت، ٹیکنالوجی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھا۔ UAE اور اسرائیل کے درمیان ڈائریکٹ پروازیں شروع ہو گئیں اور سرمایہ کاری کے معاہدے ہوئے۔ اس معاہدے نے مشرق وسطیٰ میں جغرافیائی سیاست کو تبدیل کیا اور ایران کے خلاف ایک نئے اتحاد کی بنیاد رکھی۔ کیونکہ اسرائیل، UAE اور بحرین ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے خواہشمند ہیں، فلسطینیوں نے اس معاہدے کو دھوکہ قرار دیا کیونکہ ان کے خیال میں عرب ممالک نے فلسطین کے ایشو کو اگنور کیا۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ معاہدہ صرف امریکی مفادات اور ایران کے خلاف حکمت عملی کا حصہ ہے۔ ناظرین، عام مسلمان اور فلسطینی اس معاہدے کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ معاہدہ فلسطینی عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت ماننا مسلمانوں کے عقیدے کے خلاف ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مسجد اقصی کی بے حرمتی،
فلسطینی علاقوں پر قبضہ اور مسلسل ظلم و ستم کو نظر انداز کیا گیا۔ اس معاہدے سے امت مسلمہ کی وحدت کو بھی ٹھیس پہنچی۔ پاکستان پر بھی کچھ عرب ممالک اور امریکہ کی طرف سے شدید دباؤ ہے کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرے۔ پاکستان کی معاشی حالت، IMF پر انحصار اور بیرونی امداد کے معاملات بھی اس دباؤ کو بڑھاتے ہیں۔ کچھ ثابت سفارتکاروں اور سیاستدانوں نے اس پر بات چیت بھی کی ہے، لیکن پاکستان کی ریاستی پالیسی اب تک یہی ہے، جب تک فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم نہیں کیا جاتا اور القدس آزاد نہیں ہوتا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ پاکستان کو اپنے اصولی موقف پر ڈٹے رہنا چاہیے، دنیا بھر کے مسلمانوں کو متحد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، فلسطینی عوام کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت جاری رکھنی چاہیے۔ اگر کبھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ ہو تو وہ فلسطینی مسئلے کے منصفانہ حل کے بعد ہونا چاہیے۔ بابا قوم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، ہم یہودیوں کو فلسطین میں بزور طاقت بسانے کے حق میں نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسا ظلم ہے جو انسانی تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ مسلمانوں کے وطن میں ان کے ارادے اور مرضی کے خلاف ایک غیر مسلم حکومت قائم کی جا رہی ہے۔ پاکستان اس ناجائز عمل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ کچھ لوگوں کے لیے ابراہیم ایکارڈ امن کا پیغام ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ کیا ہم مفادات کے سامنے جھکیں گے یا اصولوں پر قائم رہیں گے؟ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں۔ سوچ نامہ سے